سبيل الدموع سبيل مريح بی بی آگے حضرت عمر کے پاس آ کے کہنے لگی میرا شوہر بڑا تنگ کرتا ہے، بڑی تکلیف دیتا ہے، بڑی آزمائش میں ہوں، بڑا ظالم ہے۔ فرمانے لگے کون ہے تیرا شوہر؟ اس نے کہا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی۔ حضرت عمر کہنے لگے اسے تو میں قریب سے جانتا ہوں، حضور کا صحابی ہے، نیک آدمی ہے۔ دو آدمی اور تھے، ان کو بلایا، فرمایا تم ابو سلمہ کو جانتے ہو؟ حضور کیسا ہے؟ کہا حضور کیا بات ہے، کیا نفیس انسان ہے، یہ کس کے بارے میں بات ہے؟ اور ان کی اپنی بیوی۔ اب قریب بیٹھے لوگ تو سمجھیں گے کہ جب اپنی بیوی کہہ رہی ہے تو مسئلہ تو ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک شخص کو بھیجا، فرمایا ابو سلمہ کو بلا کے لاؤ۔ وہ آئے، اہلیہ بیٹھی تھی۔ آپ نے فرمایا تیری بیوی تیری شکایت کر رہی ہے۔ تو حضرت ابو سلمہ کہنے لگے اے عمر، اتنا خوشحال اس کے خاندان اور قبیلے اور علاقے میں کوئی نہیں جتنا میں نے اسے خوشحال رکھا ہوا، اتنا اچھا لباس اور کوئی نہیں پہنتا۔ آج کچھ بیویاں یہ بھی کہتی ہیں نا جی وہ کپڑے لے کے دین نال کی ہوندا ہے، خرچہ ساری دنیا ہی دین دی ہے۔ بھئی اگر صحابہ اس کو گنتے تھے تو آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں؟ وہ شمار کر رہے، حضرت ابو سلمہ کہہ رہے سب سے اچھے کپڑے یہ پہنتی، سب سے اچھا کھانا یہ کھاتی، سب سے اچھے گھر میں یہ رہتی۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہاں ازدواجی وظیفہ ادا کرنے میں ذرا کم ہوں، یہاں تک بات ہے، باقی اس کو زندگی کی ہر آسانی اور سہولت میسر ہے۔ یہ حضرت عمر ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے درہ اٹھا لیا اور اس خاتون سے کہنے لگے تجھے تیری ماں روئے، تو اپنے شوہر کے خلاف بات کرتی ہے، تو اللہ سے نہیں ڈرتی؟ تو مالک کا خوف نہیں کرتی؟ اور اتنے لوگوں کے بیچ آ کے تو نے، ایک وہ شخص ہے جس کے مقدمے پر فوراً جناب عمر نے کہا کہ میں نے تحقیق کی ہے یہی معاملہ، اور یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی وہاں بھی تحقیق کر کے بات کی، یہاں بھی تحقیق کر کے بات کی۔ فرمایا تو اللہ سے ڈر جا، یہ کام نہ کر۔ وہ بھی کیا عظمت والی خاتون تھی، کہنے لگی مجھے تنبیہ ہو گئی ہے، آج کے بعد شکایت کا موقع نہیں ملے، میں اپنے شوہر کے معاملے میں ضرور اپنے رب کا خوف کروں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا مضبوط قلعہ تھا۔ کوئی آدمی اگر ناجائز بات کرتا تو روکتے، کسی پر ظلم ہوتا تو روکتے، کہیں زیادتی ہوتی تو حضرت عمر نے اپنے گورنروں سے کہا تھا تمہیں گورنر اس لیے نہیں بنایا گیا کہ تم لوگوں کی پشتوں پر درے برساؤ یا ان کی زمینوں پر قبضہ کرو، تمہیں تو اس لیے گورنر بنایا گیا ہے کہ تم سنت اور شریعت کا نفاذ کرو۔ بصرہ کے گورنر کی شکایت آئی، ایک مجاہد آئے اور آ کے کہا حضور وہ جس شخصیت کو آپ نے بصرہ کا گورنر بنایا مجھے ان سے بڑی شکایت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر صاحب کو خط لکھا، اور یہ ذرا جرت دیکھو سیدنا فاروق اعظم کی۔ آپ فرمانے لگے بات میں نے سن لی ہے، گواہیاں میں نے منگا لی ہیں، پتہ میں نے کر لیا ہے، معلومات مجھے ہو گئی ہے، جو یہ بندہ کہہ رہا ہے بات بالکل ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو بدلہ دینا ہے، سر بھی منڈوانا پڑے گا۔ میں آپ کو صحیح سند سے روایت سنا رہا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ سے، یعنی گورنر کا سر منڈا جائے گا ایک عام آدمی کے لیے؟ اتنی جرت تو آپ چھوٹے سے افسر کے لیے نہیں کر سکتے۔ فرمایا سر بھی آپ کا مونڈا جائے گا، 14 کوڑے بھی لگیں گے، بس آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے اس کے ساتھ یہ جو سارا کچھ کیا یہ اکیلے میں کیا کہ لوگوں کے سامنے کیا ہے؟ اگر اکیلے میں کیا ہے تو سزا تنہائی میں اکیلے میں، اور اگر سب کے بیچ کیا ہے تو سزا بھی سب کے بیچ ملے گی۔ حضرت فاروق اعظم نے اس شخص کو دیا، رکا، بھیجے 7 لوگ، وہاں جا کے گورنر صاحب کو بھرے مجمع میں
جب لوگوں کے بیچ اس شخص نے کہا آئیے میں آپ کا سر مونڈنے لگا ہوں، اور جب اس نے اس طرح پکڑا سر مونڈنے کا سامان اٹھایا، لوگ کہنے لگے یار غلطی ہو گئی، چل معاف کر دے۔ کہنے لگا کیوں معاف کروں؟ گویا وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا، وجد میں کہہ رہا تھا کیسے معاف کروں، یہ عام حکومت نہیں، یہ رسول اللہ کے خلیفہ کی حکومت ہے، خلیفہ برحق کی حکومت ہے، یہاں کسی غریب پر کوئی زیادتی ہو سکتی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں نہیں معاف کرتا، میں قصاص لوں گا، بدلہ لوں گا۔ قربان جائیں اس گورنر کی عظمت پہ۔ اس نے کہا یار تم نہ بولو، زبان حال سے کہنے لگے تم نہ بات کرو، میری واقعی غلطی ہے۔ گورنر صاحب ممبر سے اترے، کرسی سے اترے اور زمین پہ بیٹھ گئے، سر سے پگڑی اتاری، فرمایا تو لے یار بدلہ، اتار میرے سر کے بال۔ اور جب وہ زمین پہ بیٹھ گئے تو پھر وہ شخص تڑپ گیا، پھر اس کا کلیجہ ذوق شوق سے گویا پھٹنے کے قریب آیا، کہنے لگا اللہ تو گواہ ہو جا، مجھے میرا قصاص گویا مل گیا ہے، میں تیری رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہوں۔ حضرت عمر گھر میں بیٹھے تھے تو ان کا بیٹا بھی ساتھ بیٹھا تھا، کسی مسئلے پر بات ہونے لگی، حضرت عمر نے اپنی بات کی مضبوطی میں نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان سنایا۔ تو آپ کا صاحبزادہ کہنے لگا ابا جی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب یہ لفظ اس کی زبان پہ تو حضرت عمر نے تلوار نکال لی، فرمایا اٹھ نکل میرے گھر سے، میں رسول اللہ کی بات کرتا ہوں تو اگر مگر کرتا ہے، میں حضور کا فرمان سنا رہا ہوں تو اگر مگر کرتا ہے، نکل جا، کوئی جگہ نہیں تیرے لیے، چل دوڑ جا۔ جو میرے نبی پاک کا فرمان آنے کے بعد اگر مگر کرے وہ عمر کی چھت کے نیچے نہیں رہ سکتا، چل نکل۔ یہ کوئی بات ہے؟ پیار بھی کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اگر مگر بھی کرتا ہے۔ حضرت عمر نے گھر سے نکال دیا، بچہ کئی دن منتیں کرتا رہا، کوئی نہیں چھٹی ملی گھر آنے کی۔ وہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، کہنے لگے ابا جی سخت ہیں، آپ کو پہلے بھی پتا ہے، میری سفارش تو کریں۔ تو جناب صدیق اکبر گھر آئے، کہنے لگے چل بس کر، تو سخت ہی ہو جاتا ہے، چھوڑ دے۔ کہنے لگے ابو بکر تمہیں پتہ ہے اس نے کیا کیا ہے؟ کہا ہاں، یہ کہتا ہے کہ حدیث میں وہی تائید ہی کرنے لگا تھا بس، لیکن نکل گیا منہ سے۔ کیا لفظ ہے حضرت عمر کے، فرمانے لگے ابو بکر دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، تیرا بیٹا ایسے کرتا تو کیا کرتا؟ جناب صدیق اکبر رو پڑے، فرمایا میرا امتحان نہ لے، تو نے تو تلوار اٹھائی تھی نا، میں نے مار بھی دینی تھی، تو اٹھائی تھی، اگر مگر یہ غلام ہے، یہ نبی پاک کا غلام ہے، اس کو کہہ دیا جھوٹ حرام ہے تو کہتا میرا گزارا نہیں، اس کو کہا گیا یہ چیز غلط ہے تو کہتا کام نہیں چلتا۔ تو غلام ہے جس کو آپ نے غلام رکھا ہوا ہے، نوکر رکھا ہوا ہے، آپ اس کو کہیں جا 5 کلو چینی لے آ، وہ اگر آپ سے کہے نہیں 2.5 کلو منگا لو، مان لو گے بات؟ وہ کہے نہیں جی ابھی ٹائم نہیں، 5 کلو کیسے اٹھاؤں گا، بڑا مشکل کام ہے، 10 کلو سبزی بھی تو لانی ہے، تو مان لیتے ہو؟ اللہ رسول کو کہتے ہو آہستہ آہستہ نماز پڑھوں گا، آہستہ آہستہ نیک ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا، حضرت عثمان غنی نے نکاح کیا۔ وہ خاتون آپ کے نکاح میں آئیں تو عرض کرنے لگی امیر المومنین میرے لیے اعزاز تو بہت ہے کہ میں امیر المومنین کی بیوہ تھی تو امیر المومنین کی منکوحہ ہو گئی ہوں، لیکن حضور نہ تو میں جوان ہوں کہ میرے اندر رغبت ہوتی اور نہ میں اب اس قابل ہوں کہ کوئی خدمت کر سکوں، میرے ساتھ نکاح کی وجہ کیا بنی؟ تو عثمان غنی رو پڑے، فرمانے لگے میں نے عمر فاروق کو مسجد میں اپنے رب سے ڈرتے ہوئے دیکھا، میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا ہے، عدل کرتے دیکھا ہے، انصاف کرتے دیکھا ہے، امت کی خیر خواہی کرتے دیکھا۔ تمہارے ساتھ نکاح اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کرتے، گھر کے اندر کیسے راضی کرتے تھے، وہ طریقے بتلاؤ، تم بتاتی جانا اور میں بھی اسی طرح گھر میں عبادت کروں۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے
جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا ہے، اور جس گھر میں رب کریم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندوں کا نہیں ہے۔ گھر نا ہم نا کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں، حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر سے کسی قاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ دی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ میں میرے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ نے میری کایا ہی پلٹ دی، میں توبہ کر گیا۔ اب گھر کے اندر سے آواز آئے تو صحیح نہ تلاوت کی، پر اندر سے آواز آتی نہیں، یا ڈیک بجنے کی آواز آتی ہے، یا ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے، یا دھوم مچانے کی آواز آتی ہے۔ عبادت کا وہ جو خاص شوق تھا، وہ جو حسن تھا، وہ جو توانائی کرو تو صحیح نا، مزاج ہی نہیں، ذوق۔ جمعے کی نماز پڑھ کے یوں دنیا بھاگتی ہے، او ہو پتہ نہیں کون سی پیچھے آگ تھی جو بجھائی جائے، اور آج تک لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کی بعد والی سنتیں کتنی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کتنے سال ہو گئے جمعہ پڑھتے، کتنے سال ہو گئے، ابھی تک سنتوں کا نہیں پتا، ابھی تک نہیں علم کے پہلے کتنی رکھتے ہیں اور بعد میں کتنی رکھتے ہیں۔ فجر کی سنتیں کب پڑھنی چاہیے؟ سنو فجر کی سنتوں کے بارے میں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، حضور میری فجر کی سنتیں رہ گئیں یا رہ جاتی ہیں تو حکم کیا ہے؟ کیا انداز ہے حضور کا، بخاری مسلم کے لفظ سنو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس نے کیا پوچھا تھا؟ حضور جواب کیا دیتے؟ فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا، فجر کی پہلی 2 سنتیں کبھی نہ چھوڑنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری رہ گئی ہیں، رہ جاتی ہیں۔ فرمایا فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑنا، فرمایا فجر کی پہلی 2 سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے۔ ایک دفعہ مال تقسیم ہو رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت اسامہ بن زید کو 4000 دینار دیے اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو 3000 دینار دیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر گھر جا کے کہنے لگے، ابا جی اسامہ میں وہ کون سی خوبی ہے جو میرے اندر نہیں، اور اسامہ کے باپ میں وہ کون سی خوبی ہے جو آپ کے اندر نہیں۔ تو حضرت عمر کی عاجزی دیکھیے، حالانکہ بالاتفاق دنیا جانتی ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، پھر بھی پتہ اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں، اگر تو نے پوچھ لیا تو سن، پھر میری تو رائے یہ ہے کہ تیرے سے زیادہ اسامہ بن زید حضور کی نظر میں پیارے ہیں، اور اسامہ کا باپ تیرے باپ سے زیادہ نبی پاک کا پیارا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں ایک باغ میں تھا تو درخت کے اس پر عمر بیٹھے تھے، عمر پتہ نہیں کہاں مست تھے، مجھے دیکھ ہی نہ پائے۔ عمر اور میرے بیچ ایک درخت کا فاصلہ تھا، کہتے عمر مجھے دیکھ ہی نہ پائے۔ عمر اپنے آپ سے باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے، خطاب کا بیٹا عمر اور امیر المومنین، تو یہ سمجھنے لگ گیا اپنے آپ کو؟ ہم کہتے پاگل ہے، اپنے آپ باتیں کر رہا ہے۔ یہ لفظ کہتے ہی کہتے ان کے ہاتھ میں لکڑی کا تھوڑا تھا، زور سے اپنے گھٹنے پہ مارا اور پھر زمین پہ بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، بڑے تیرے نعرے ہیں نا، لوگ تیری بڑی تعریف کرتے ہیں نا، زمانہ تجھے بڑا اچھا کہتا ہے، بڑی تیری بات ہے نا، بڑا تیرا ذکر ہے، بڑا لوگ تجھے اٹھ کے ملتے ہیں۔ خطاب کا بیٹا امیر المومن، واہ بھائی واہ، اونٹ چرانے والے کا بیٹا امیر المومن۔ اور پھر کہتے ہیں سیانا ہو جا ورنہ قیامت میں اتنی ذلت بھی تیری ہوگی جتنی تیری آج عزت ہے۔ ایسا نہ ہو صبح کہ اپنا حساب کر لے، یہ جو حساب ہے نا صاحبو، یہ بڑا ضروری